بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. برادران محترم، بغیر کسی تمہید کے آج کی عظیم الشان اجتماع میں سب سے پہلے میں آپ تمام کی دینی اسلامی جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت میں یہاں اکٹھے ہونے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دور پر فتن ہے جس میں کئی انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی نے سنت کا استہزاء کیا اور سنت کی استہزاء سے رسول اللہ کو تو گالی دینا چاہتا تھا، مگر نام رسول اللہ کا نام لے کر گالی دینا مشکل تھا. اس نے کہا، یہودی لابی نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اب ہم کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گالی نہیں دے سکتے، لیکن رسول اللہ کی سنت کا استہزاء کر کے ہم وہ سنت کا استہزاء کر کے وہ گالی اس طرف بھیج دیں. تو مسلمانوں میں سے بعض روشن خیال مسلمانوں نے داڑھی کو جھاڑی کہا، سنت کا استہزاء کیا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ ضروریات دین کا انکار کیا گیا. اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری زبان کے اس ٹون کو جانتے ہیں. نعرہ تکبیر! اور فتن دور میں ایمان کو بچاؤ. افکار کی جنگ میں ایمان اگر آپ کا محفوظ نہ رہا تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ قومیں خوش نصیب ہیں جو کفر کے ہتھیار سے ایمان سلامت کے ساتھ جنت پہنچ جاتی ہیں، اور وہ ناکام ہیں جو صحت کے نقشوں میں اپنے بند گھروں میں بیٹھ کر ایمان سے خالی ہو کر جہنم رسید ہو جاتی ہیں. افکار کی جنگ ہے، ہر جگہ پر جاری ہے. کفر نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، کہیں حرب کے ذریعے سے، کہیں افکار کے ذریعے سے، کہیں میڈیا کے ذریعے سے، کہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اسی طرح نشر و اشاعت کے ساتھ. اور پھر مزید یہ کہ انہوں نے اپنے لابیوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنازع شخصیت بنانے کے لیے مختلف مسائل کو سامنے رکھا. کسی نے کہا کہ حضور کا معراج ہم نہیں مانتے، یہ خواب میں ہے. کسی نے کہا ہم معراج مانتے ہیں مگر جسم کے ساتھ نہیں مانتے، یہ روح کے ساتھ ہے. کسی نے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت نے ہمارے رسول کو جسم معروف کے ساتھ وہ سفر کرایا جو خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا. متنازع مت بناؤ اس مسئلے کو متنازع مت بناؤ. یہ تمہاری عظمت کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہے. تم تو انکار کر رہے ہو رسول اللہ کے سفر کو. میں تو یہ مانتا ہوں کہ آپ نے جب واپس آئے اتنا لمبا سفر کیا، مدتوں کا سفر کیا، کس کی قدرت سے کیا؟ کس نے کرایا؟ سبحان کون ہے؟ قادر کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات، کون ہے پاک؟ اس رب نے، اللہ نے فرمایا کہ اس قادر ذات نے، سبحان ذات نے، اس ذات باری عز و جل نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی رات کے ایک حصے میں، سبحان الذی اسریٰ، سبحان وہ پاک ذات، وہ قادر ذات جس نے اپنی قدرت سے اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو لیلم رات کے حصے میں، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ بتاؤ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے کہ یہ کہنا کہ مسجد حرام سے نہیں گئے تھے، مسجد اقصی نہیں گئے تھے، آسمانوں سے آئے تھے؟ قرآن کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، براق پر بیٹھے، جبریل نے اس کی لگام کو پکڑا، کہو اللہ اکبر۔ مت اس بات کو پیش کرو کہ جناب کیسے براق تھی، وہ براق اپنی قدرت سے نہیں چل رہی تھی، کس کی قدرت سے چل رہی تھی؟ یہ مدتوں کا سفر کس نے کرایا؟ وقت کی لگام کو کس نے تھاما؟ یہ کوئی بندے تھام رہے تھے وقت کی لگام کو؟ ہاں کون تھام رہا تھا؟ اللہ تھام رہے تھے۔ میرے دوستو سفر ہو گیا، مدتوں کا تھا، لمبا تھا، وہاں پر کلام ہوئی، سدرا گئے، یہ چیزیں میں آگے بیان کرتا ہوں۔ واپس آئے اور جب مکہ میں آئے اور آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو قوم نے انکار کیا۔ ابو جہل نے یہ دیکھا کہ آج اس مجلس میں ابو بکر نہیں ہے، میں آج ابو بکر کے دروازے پر جا کر اس کے ایمان کو متزلزل کر دوں گا۔ فوراً بھاگتا ہوا گیا۔ عمر بن حشام، ابو جہل، وہ حضرت ابو بکر کے دروازے پر جاتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ابو بکر دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتا ہے ابو بکر بتاؤ کہ کیا یہ عقل مان سکتی ہے کہ ایک شخص رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور پھر واپس بھی آئے اور وقت بھی اس میں نہ کم ہو نہ پیش ہو؟ بتاؤ کہ عقل مان سکتی ہے؟ ابو بکر نے یہ خبر کس سے سنی؟ زور سے کہنا، کس سے؟ ابو جہل سے سنی۔ یہ نسبت کس کی طرف تھی؟ انہوں نے پوچھا ابو بکر نے کہ ابو جہل مجھے تو جو بات بتا رہا ہے یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ کون ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور واپس بھی آیا؟ کہا تیرے رسول۔ اس نے کہا تو تعجب کرتا ہے، جو جبریل روزانہ آسمان سے سلام کرنے آتا ہے میرا رسول آسمان پر بھی جا سکتا ہے؟ زور سے کہو اللہ اکبر۔ ابو جہل وہ زندیق ہو گیا اور ابو بکر نے ابھی زبان رسول سے نہیں سنا، کفر کی زبان سے رسول کی عظمت کو مان کر کہا کہ میرے رسول کے بارے میں اگر یہ عظمت کا نشان ہے، عقل نبی مانے تو رسول کی عظمت کا قید ہے۔ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں سے کیا پوچھوں میں، پرویشیوں سے میں کیا پوچھوں جو اپنی عقل سے یہ بات کرتے ہیں؟ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، حضور کی عظمت کا جو نشان ہوگا، جو ایمان کی بات ہوگی، جب دین کی بات ہوگی، جب اللہ کی وحدانیت کی بات ہوگی، جب ہم نے جنت کو ماننا ہوگا، جب جہنم کو ماننا ہوگا، جب قیامت پر یقین رکھنا ہوگا، جب فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا، جب جنات کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا، جب ہم نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، تقدیر پر ایمان لانا ہوگا، تو وہاں عقل سے نہیں سوچیں گے، رسول اللہ کی خبر پر اعتماد کریں گے۔ کس کی خبر پر؟ کس کی؟ اللہ نے ہم سے بات کی، جبریل آئے تھے ہمارے پاس۔ کون آئے؟ لقد جاءکم رسول، کون آئے ہم میں؟ انہوں نے قرآن پیش کیا۔ ابو بکر نے فرمایا یہ بھی بتا دوں میرے دوست، تم رسول اللہ کی عظمت کو کیا جانو؟ ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ جب پوچھا گیا ابو بکر بتاؤ کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان بندوں پر کیا ہے؟ ابو بکر نے جواب میں فرمایا کہ
کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان بندوں پر یہ ہے، اس امت پر یہ ہے کہ ہم رب کو نہیں پہچانتے تھے، ہمارے رسول نے اللہ کی پہچان کر دی۔ تو اللہ اکبر۔ مکہ میں کتنے سو بت تھے؟ زور سے بولو، آج تمہیں سب گفتگو کرو، کتنے بت تھے؟ کہاں پر تھے؟ مکہ کے چاروں طرف یا بیت اللہ میں تھے؟ کس گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں۔ اور کون پوجا کرتے تھے اس کے؟ قریش۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد۔ لیکن رب کو، ایک رب کو بھول چکے تھے، اور ان ظلمات کے اندھیروں میں، اس جہالت کے اندھیرے میں رسول نے آ کر رب کی پہچان کرائی۔ تو اللہ اکبر۔ میرے دوستو واپس آئے، ابو جہل ناکام ہوا، حضرت ابو بکر اس ابو جہل کی خبر سے اپنے چہرے پر رونق لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ کہا خبر تو سنی ابو جہل سے، اب اس کی تصدیق کس سے کروں؟ صادق الامین سے۔ کس سے؟ صادق الامین سے تصدیق کروں، عقل سے نہیں، تصدیق بھی ہو جائے۔ آئے، اس وقت کیا منظر دیکھا کہ وہی ابو جہل بھی اور دیگر جماعت بھی آ گئی، اور ادھر ابو بکر بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر ہیں، ابھی نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ حضور کی خدمت میں دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو جہل نے یہ خبر دی کہ آپ کیا رات کی گزشتہ رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ابو بکر نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آگے پوچھا وہاں آپ نے کیا کیا؟ کہا امامت کرائی۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا اور کیا؟ کہا وہاں یہ ہوا، میں نے آیات دیکھی، بینات دیکھی، میں عرش پر گیا، میں سدرہ پر گیا۔ جو جو خبر ابو بکر سنتے گئے، سننے کے بعد عقل کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ ہر بات رسول اللہ جب کرتے جاتے تھے ابو بکر کہتے جاتے تھے صدقت یا رسول اللہ، سچ فرمایا رسول اللہ نے۔ کیا فرمایا؟ سچ فرمایا۔ کس نے؟ سچوں کے سچے کون ہیں؟ اللہ۔ اس نے قرآن میں خبر دی، اور بندوں میں سچوں میں سچے کون ہیں؟ اب تم اپنی عقل سے مانو گے یا رسول اللہ کی بات کو مانو گے؟ بولو، یا کسی مولوی کی بات مانو گے یا کسی پرویزی کی؟ بولو۔ جب یہ بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر ہر بات میں صدق کہتے چلے جا رہے ہیں۔ جبریل امین کو رب نے فرمایا ابو بکر کی اس عادت پر مجھے پیار آ رہا ہے، جا رسول اللہ کے پاس سلام دو رسول اللہ کو، اور اللہ کی طرف سے پیغام دو ابو بکر کے لیے، کہ ابو بکر سے کہیں اللہ کی طرف سے کہ ابو بکر تیرے لیے آسمانوں سے سلام ہے، آج کے بعد تیرا نام ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق کا لقب کہاں ملا؟ زور سے کہو اللہ اکبر۔ صدیق کا لقب کہاں سے ملا؟ معراج کی تصدیق پر۔ کس کی تصدیق پر؟ اللہ کو جب مانا تو صدیق کا لقب نہ ملا، رسول اللہ کو بھی مانا تو صدیق کا لقب نہ ملا، اور بہت سارے کام کیے، صدیق کا لقب نہ ملا۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلام لائے، صدیق کا نمبر نہ ملا۔ مگر جب معراج مصطفیٰ کی خبر کو سنا اور تصدیق کی تو رب نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا مقام اب زمین پر ایسے ہے کہ جیسے معراج پہ جانے والا امین ہے، ایسے زمین پہ سفر کرنے والا صدیق ہے، اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک رفیق سفر معراج کا ہے، وہ جبریل ہے، اور ایک رفیق معزز سامعین و ناظرین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 2 بہت جلد ڈاکٹر احمد علی سراج کے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ السلام علیکم۔